الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، پچھلے دنوں قادیانیوں کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا جس میں قادیانی کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب آسمان سے آئیں گے تو ان کا نزول اور دوبارہ دنیا میں تشریف لانا ختم نبوت کے خلاف ہوگا۔ اصل میں وہ اپنی عادت اور اپنے مذہب کے مطابق ختم نبوت کے خلاف ایک کارروائی کر رہے تھے۔ یہ ان کا پرانا سوال ہے، یہ پہلی بار وائرل نہیں ہوا، پرانا اور کئی دفعہ اس سوال کا جواب دیا بھی جا چکا ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم دوبارہ عرض کر دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں تشریف لے آنا ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کسی نئے آدمی کا اٹھ کے ازسر نو نبوت کا دعویٰ کرنا یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبوت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عطا ہو چکی تھی، اور پہلے والے کسی نبی کا دوبارہ دنیا میں آ جانا یہ ختم نبوت کے خلاف کیسے ہوگا؟ یہ تو بالکل واضح، آسان اور کامن سینس کی بات ہے۔ عوام الناس کو، بلکہ ان لوگوں نے اپنے بھی دوستوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ بھئی پہلا نبی ایک تو کیا سارے کے سارے بھی دنیا میں واپس تشریف لے آئے ہیں تو ختم نبوت میں کیا فرق پڑے گا؟ اور یہ آئیڈیا پہلی بار نہیں اٹھایا گیا، جتنے بھی منکرین ختم نبوت قادیانیوں سے پہلے ہو گزرے ہیں وہ یہ باتیں الاپتے رہے ہیں۔ مثلا بہاء اللہ بھی یہی کہتا تھا، محمد علی باب وہ بھی یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، اور جس مسیح علیہ السلام نے آنا ہے وہ مسیح علیہ السلام کی خوبیوں والا شخص، کبھی وہ باب کو کہتے تھے، کبھی بہاء اللہ کو کہتے تھے۔ میں آپ کو بہائیوں کی ایک کتاب میں سے دکھا دیتا ہوں، بہاء اللہ و عصر جدید، یہ میرے پاس کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 268-269 میں تفصیل سے یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسیح کے ان اقوال سے یقینی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ کے دوبارہ آنے سے مراد ایک دوسری ذات کا دوسری ماں سے پیدا ہو کر آنا ہے، جو ویسی ہی خدائی طاقت و روح ظاہر کرے گا جیسے مسیح نے ظاہر کی تھی۔ حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں کہ ایلیا اور مسیح کا دوبارہ آنا حضرت باب کے اور آپ کے آنے سے پورا ہو گیا۔ باب کے آنے سے بھی مسیح کا آنا پورا ہو گیا ان کے خیال کے مطابق، اور بہاء اللہ کے آنے سے بھی مسیح کا دوبارہ آنا پورا ہو گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے مسیح علیہ السلام کا دوبارہ آنا ان لوگوں کے آنے سے پورا ہو چکا ہے۔ یہ خیال مرزا قادیانی کو بھی بعد میں آیا۔ اس ساری بیک ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں نے ہر دور میں یہ فریب کاری کی ہے۔ اسی لیے ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے، یہ تقریباً میں ہر تفسیر چلو نہیں کہتا، لیکن کثرت سے یہ تفسیروں میں یہ بات موجود ہے، بغوی وغیرہ میں معتبر اور بنیادی تفسیروں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عربی میں ان کے الفاظ ہیں کہ لِأَنَّ معنی ختم نبوت أَنَّهُ لَا يُنَبَّأُ بَعْدَهُ أَحَدٌ۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لا چکنے کے بعد کوئی دوسرا شخص نبی بنایا نہیں جائے گا۔ وَعِيسَىٰ مِمَّا نُبِّئَ قَبْلَهُ، عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں ممن نُبِّئَ قَبْلَهُ جو آپ سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسیح علیہ السلام کا وہی مسیح بنی اسرائیل، ان کا دوبارہ جسم سمیت اس اصل مسیح علیہ السلام کا تشریف لانا، اس کا آخر مقصد کیا ہے؟ مرزا قادیانی خود اپنی کتاب روحانی خزائل جلد نمبر 15 میں لکھتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں برنباس ایک انجیل کا نام ہے۔ مرزا کہتا ہے اس انجیل کو کنسلٹ کرنا چاہیے۔ ہوا یوں تھا کہ مرزا قادیانی کے زمانے میں برنباس کی انجیل، گوسپل آف برنبا یا برنباس کہہ لیں، وہ اس وقت
منظر پہ آئی نہیں تھی، سننے میں آ رہی تھی کہ وہ کہیں موجود ہے۔ مرزا قادیانی نے اس انجیل کو پڑھے بغیر ایک بیان داغ دیا۔ یہ مرزا کی اپنی کتاب ہے، کوئی ڈھکی چھپی کتاب نہیں ہے، ہر قادیانی کو اس کا پتہ ہے۔ قادیانیوں کے جو مبلغ ہیں ان میں سے تو ہر مبلغ کے پاس ہوتی ہی ہوتی ہے۔ یہ اس کا والیوم نمبر جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 21 ہے۔ یہ 20 سے عبارت شروع ہو رہی ہے اور صفحہ 21 تک جاتی ہے۔ کتاب میرے سامنے موجود ہے، میں اس میں سے آپ کو دیکھ کے پڑھ کے صفحہ نمبر بتا کے کتاب کا نام بتا کے سنا رہا ہوں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ ان سب امور کے بعد ایک اور بات ملحوظ رکھنے کے لائق ہے کہ برناباس کی انجیل میں جو غالباً لندن کے کتب خانہ میں بھی ہوگی، یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح مصلوب نہیں ہوا اور نہ صلیب پر جان دی۔ اب ہم اس جگہ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ گویا یہ کتاب انجیلوں میں داخل نہیں کی گئی اور بغیر کسی فیصلہ کے رد کر دی گئی، مگر اس میں کیا شک ہے کہ یہ ایک پرانی کتاب ہے اور اسی زمانہ کی ہے جبکہ دوسری انجیلیں لکھی گئیں۔ کیا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اس پرانی اور دیرینہ کتاب کو عہد قدیم کی ایک تاریخی کتاب سمجھ لیں اور تاریخی کتابوں کے مرتبہ میں رکھ کر اس سے فائدہ اٹھاویں؟ مرزا جی نے کتاب دیکھے بغیر اس سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دے ماری، لیکن کتاب اس وقت بہت سارے سالوں سے منظر پہ آ چکی ہے۔ وہ کتاب مرزا صاحب کی ساری کہانی کو برباد کر رہی ہے۔ یہ کتاب، اصل کتاب میرے سامنے موجود ہے، دی گاسپل آف برناباس۔ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا چیپٹر نمبر 221 ہے، باب نمبر 221، اور یہ صفحہ بنتا ہے 273۔ یہاں الفاظ ہیں دین بیفور دیئر آئیز the four angels carried him up into heaven، یعنی سب کی آنکھوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 فرشتے آسمان پر اٹھا کر لے گئے۔ مرزا جی، آپ نے اس کتاب کا سہارا لیا تھا اور خود سجیسٹ کیا تھا کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ کتاب آپ کے خلاف بول گئی ہے۔ اسی طرح اسی برناباس کی گاسپل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، مجھے اپنے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ تو اس کے باب نمبر 97 چیپٹر 97 میں لکھا ہوا ہے، بالکل سٹارٹ میں ہی لکھا ہوا ہے، unworthy though I am to untie his hosen, I have received grace and mercy from God to see him، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ کھولنے کے قابل بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے اللہ سے اس بات کی بھیک مانگی ہے، یعنی عاجزانہ دعا کی ہے کہ مجھے ان کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ اب یہ وہ بیانات ہیں جو مرزا کے تسلیم کردہ بھی ہیں، نہ جانے میں، انجانے میں، اور اس وقت یہ منظر پر آ بھی چکے ہیں۔ اب آئیے اسلامی کتابوں کی طرف۔ حدیث شریف میں، مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 3030 ہے، 3030 بہت آسان ہے، فگر بھی بڑا آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج یا عمرہ کرنے کے لیے سفر کریں۔ مرزا قادیانی کے بارے میں قادیانیوں کو بھی پتہ ہوگا اور ہر مسلمان کو تو پتہ ہونا ہی چاہیے، اور قادیانیوں میں سے جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ سن لے، اور بالکل سچ اور صدق پر مبنی یہ حقیقت ہے کہ مرزا قادیانی نے ساری زندگی حج بھی نہیں کیا، عمرہ بھی نہیں کیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر کسی طریقے سے چھپ چھپا کے کسی فریب سے وہاں چلا جاتا، لیکن یہ جانا اس کو نصیب نہیں ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو حج یا عمرہ کرنے کے لیے گھر سے چلیں گے، سفر کریں۔ تو حدیث کے میں آپ کو الفاظ سنا دیتا ہوں کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَيُحِلَّنَّ ابن مریم بفجر روحا، مسیح علیہ السلام فلاں روٹ سے ہوتے ہوئے احرام باندھ کر چلیں گے، حاجن اور معتمرن، ان کا ارادہ حج کا ہوگا یا عمرے کا ہوگا، او لیثنینہما، یا ان دونوں کا اکٹھا ارادہ ہوگا، ایسا ہوتا ہے حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مسلم شریف میں 330 کے نمبر کے ساتھ اس وقت بھی موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم میں ایک اور حدیث موجود ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان 4214 حدیث نمبر ہے مستدرک کے اندر۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے بھی زیادہ واضح بیان موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَيَحْبِطَنَّ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، عیسیٰ بن مریم حبوط فرمائیں گے، حبوط ہوتا ہے اوپر سے نیچے کو اترنا، اتریں گے، فیصلے کریں گے، عدل کریں گے، گویا ان کے ہاتھ میں حکومت ہوگی۔ مرزا جی کو حکومت نہیں ملی، بلکہ مرزا جی حکومت کے گن گاتے رہے، اور حکومت بھی انگریز کی تھی۔ امام مقسطن، عدل کرنے والا امام بن کر فیصلے کریں گے۔ وَلَيَسْلُكَنَّ فَجًّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، حج کے لیے راستہ چلیں گے، ارادہ حج کا ہوگا یا عمرے کا ہوگا، لیکن سفر کریں گے۔ وَلَيَأْتِيَنَّ قَبْرِي، میری قبر پر آئیں گے، حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَلَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِ، حتیٰ کہ مجھے سلام کہیں گے، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے اگلی بات بھی بتا دیتا ہوں۔ یقول ابو ہریرہ، اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اخی، اے میرے بھتیجو، جن کو وہ حدیث سنا رہے تھے، ان رأیتموہ فقولوا، ابو ہریرہ یقرئک السلام، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی کی ملاقات ہو تو انہیں میرا پیغام دیجیے گا کہ ابو ہریرہ آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، آگے ساتھ لکھا ہوا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے وافقہ الذہبی، امام ذہبی نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ واقعی حدیث صحیح ہے۔ ان سارے دلائل کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا وہ ختم نبوت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کی اپنی پسندیدہ کتاب کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اصل مسیح علیہ السلام وہ ہے جو آسمان پر اٹھائے گئے، اور انہیں دوبارہ تشریف لانا ہے، اور ہماری کتابوں کی روشنی میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو حج یا عمرہ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں گے اور حضور کا جواب لیں گے۔ فقیر نے اس موضوع پر ایک ربائی، ایک مسدس لکھی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شان اس میں موجود ہے۔ مصر گلیل، القدس فلسطین، بابل اور فاران بھی مدنی، تیری خاطر بننا چاہیں دنیا کے سلطان بھی مدنی، حضرت عیسیٰ شرف زیارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخر ایک دن ہو جائیں گے رب کے وہ مہمان بھی مدنی، تیرے پیچھے جبرائیل بھی منزل منزل جاتے ہیں، تو مکی قرآن بھی مکی، تو مدنی قرآن بھی مدنی، وما علینا الا البلاغ۔